السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کے عنوان پر جمنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دین کی مجلس میں بیٹھنا اور دین کا سیکھنا یہ ایک بڑی سعادت کی چیز ہے، بڑی ہماری نیک بختی ہوگی کہ اگر ہم تھوڑی دیر دین کی مجلس میں بیٹھ جائیں۔ ہمارے آج کے جلسے کا عنوان ہے شہداء اسلام۔ شہداء اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسلام کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کریں۔ اس کے ذریعے سے قربانی دینے کا اور دین پر چلنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی وہ لوگ وہ تھے کہ جو دین پر اپنا سب کچھ قربان کر کے چلے گئے۔ میرے خیال سے بچے اگر آگے نہ ہوتے تو اچھا رہتا ہے، کیونکہ وہ شور مچائیں گے ضرور، وہ اپنی الگ مجلس لگی ہے بڑھیا والی۔ بچے پیچھے چلے جائیں، آپ حضرات آگے تشریف لے آئیے۔ بچے پیچھے لے جائیں، آپ لوگ آگے بڑھ کے آ جائیے، بڑھائیے، آگے بھی ہوا لگ رہی ہے انشاءاللہ۔ آ جائیے ماشاءاللہ، آ جائیے۔ وہ پوری مجلسیں لگی ہوئی ہیں، تم لوگ لیکن پیچھے جا کے شور نہیں کرنا ہے۔ پہلے پیچھے جا کے اتنا پریشان کیا کہ آگے والے پریشان ہو رہے ہیں پیچھے سے۔ آرام سے پھیل کے بیٹھے، گرمی کا موسم ہے، لیکن وہ بچوں کو اس وجہ سے کہا کیونکہ ان کی الگ چل رہی تھی تقریر۔ اب بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کو روکا بھی نہیں جا سکتا بہت زیادہ، نہ کسی چیز کا پابند بنایا جا سکتا ہے، اور نہ وہ ہمارے پابند بنانے سے پابند بنیں گے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جلسے کا جو عنوان ہے وہ ہے شہداء اسلام۔ شہداء اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی راہ پر چلتے ہوئے جن لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، ہم ان کے تذکرے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس سے خود ہمارے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، کام کرنے کا ہمارے اندر جذبہ، دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں اصل تو دین ہے۔ ہم لوگ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن بہت حد تک یہ صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اور جب ہم سن رہے ہوتے ہیں، نہ کہتے وقت ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے، نہ سنتے وقت اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں اگر دین ہوگا تو کامیاب ہوگے، بلکہ بہت حد تک کہ یہ بات کہی جائے اگر تو غلط نہیں ہوگی۔ ہمارا تو کہنا سننا بھی اب مزے کے لیے اور کانوں کی عیاشی کے لیے ہو گیا ہے۔ ہم لوگ بولتے بھی اسی لیے ہیں اور سنتے بھی اسی لیے ہیں۔ یہاں جلسے میں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ بیان سننے کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد نمبر دیں گے۔ آج مولانا نے بڑا اچھا بیان کیا تھا، وہ والے مولانا کا بیان بہت اچھا ہوا تھا، اور شاعر نے تو بہت اچھے شعر پیش کیے تھے۔ حالانکہ جب بھی ہم کسی دینی مجلس میں جائیں
اس احساس کے ساتھ جانا چاہیے کہ یہ دینی مجلس ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے. کوئی بھی دینی مجلس، اس میں ہمارا احساس یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے. جس مقصد کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر تمام شہداء انہوں نے اللہ کی حضور میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، ہم اس مقصد پہ کتنے کھرے اترتے ہیں. ہم میں اور ان میں، ہم میں اور ان میں فرق ہی یہی ہے کہ ہم دین کو پوری اس کی حقیقت کے ساتھ مانتے ہیں، اور وہ ہیں وہ جو اس مہینے میں بہت سے کام کرتے ہیں، خاص کام کرتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، سب سمجھ رہے ہیں. انہوں نے دین کی پوری حقیقت بدل دی. اگر ہم آپ سے پوچھیں، ایک سچے مسلمان سے پوچھیں دین کس چیز کا نام ہے، تو آپ کہیں گے بھائی دین نام ہے نماز پڑھنے کا، دین نام ہے روزہ رکھنے کا، دین نام ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، دین نام ہے حج کرنے کا، دین نام ہے تلاوت کرنے کا، دین نام ہے ذکر و اذکار کرنے کا. آپ سب بتائیں گے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یار یہ دین پر عمل ہو رہا ہے. نماز کے ایک ایک جز سے، ایک ایک رکن سے، ایک ایک چیز سے بندگی ٹپکتی ہے. کھڑا ہے اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر، کھڑے اس طریقے سے ہیں کہ ہمارا بندہ ہونا پتہ چل رہا ہے، بالکل ہلے ڈلیں گے نہیں، بالکل ہاتھ باندھ لیے ہیں. اب نظر بھی نہیں اٹھے گی، نظر بھی ادھر ہی ہے، اور پوری طرح سے اللہ کی طرف متوجہ ہیں. زبان بھی چل رہی ہے، اس میں الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات. ایک ایک چیز سے ہمارا جسم بھی اللہ کی بندگی میں لگا، ہماری زبان بھی اللہ کی بندگی میں لگی، اور ہمارا دل بھی اللہ کی بندگی میں لگا. ہم ادھر متوجہ ہیں اللہ کی طرف. کوئی بھی ہم جتنی بھی یہ دین کی چیزیں ہیں ان کو دیکھیں تو اس سے یہ لگے گا کہ یہ دین ہے یار، اور یہی چیز ہے اصل. اور جنہوں نے اس محرم کے مہینے کو ایک خاص تماشے کے لیے بنایا، ان کے یہاں جانتے ہیں دین کیا ہے؟ دین نام ہے ان کے یہاں سینہ پیٹنے کا، دین نام ہے چھریاں چلانے کا، دین نام ہے آگ پر چلنے کا، دین نام ہے کالے کپڑے پہننے کا، دین نام ہے رونے دھونے کا، دین نام ہے سرکس دکھانے کا. یعنی آپ سوچئے کہ بے وقوفی کی کس درجے کی انتہا ہے کہ غم کو جشن کی صورت دی جا رہی ہے. غم کو جشنیہ دیا گیا ہے، غم کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، غم سے مزے لیے جا رہے ہیں. اور ایسا غم کہ ٹائم دیکھ کے آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے ٹائم دیکھ کے کیا ہوتا ہے؟ ایکٹنگ ہوتی ہے. ایکٹنگ جو ایکٹر ہوتے ہیں اس میں بھائی ان کو اشارہ ہوا، کیمرہ آن، ان کی ایکٹنگ شروع. ان کو اگر رول دے دیا جائے گا رونے کا، وہ رونے لگیں گے. اگر ان کو رول دے دیا جائے گا ہنسنے کا، وہ ہنسنے لگیں گے. کیمرہ بند، ان کی ایکٹنگ بند، وہ اپنی زندگی میں آ گئے. ایسے ہی چاند دیکھنے نکلیں گے 29 ذی الحجہ کو. اگر چاند نکل آیا تو ایکٹنگ کا وقت شروع ہو گیا، فوراً رونا دھونا شروع ہو گیا. اور اگر چاند نہیں نکلا تو سب خوشی خوشی اپنے گھر کے ایک دن کے لیے بھی ٹائم باقی ہے غم کا. غم کو جشنیہ دیا ہے انہوں نے. جو دین کی حقیقت ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. اور یہ تمام چیزیں کن شخصیات کے نام پر ہو رہی ہیں آپ کو پتا ہے؟ وہ شخصیات جو اعلیٰ درجے کی دینی، ایمانی، روحانی شخصیات تھی.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دینی ہونے میں کسی طرح کا کوئی شبہ ہے؟ آپ اگر ہم مسلمان اگر ان کو پڑھیں گے، ان کو سنیں گے، تو ہم ان کی زندگی میں کیا دیکھیں گے؟ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تراہم رکعاً سجدہ کا مصداق دیکھیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان کو تم کبھی رکوع میں پاؤ گے، کبھی سجدے میں پاؤ گے، اور پھر یہ رکوع و سجدہ اس اعلیٰ معیار کا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بار بار آپ واقعہ سنتے ہیں کہ تیر لگ گیا تھا، نکالا نہیں جا رہا تھا، لوگوں نے کہا جب نماز میں کھڑے ہوں گے نکال لینا، نکال لیا گیا، بعد میں دیکھ رہے ہیں کیا ہوا، یہاں پر کیسے تیر نکالنے آئے ہوگے؟ کہا نہیں، تیر تو نکال لیا گیا۔ کہا مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ ان کی نماز ایسی تھی۔ جن شخصیات کے نام پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں ان کی نماز ایسی تھی، لیکن ان لوگوں نے ان سے کیا سیکھا؟ کوئی ایک بھی قابل ذکر چیز نہیں سیکھی، کوئی ایک بھی، بلکہ ان کے نام پر چیزوں کو گڑھا، بنایا، اور رسومات کو، رسم و رواج کو، بلکہ خرافات کو، بدعات کو، شرک کو اتنا رواج دیا، اتنا رواج دیا، اتنا رواج دیا کہ ہم اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے گھروں میں وہ تمام چیزیں پہنچائیں دشمنان صحابہ نے، تمام چیزیں پہنچا دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے علاقے میں یا ہمارے علاقے میں جتنی خرافات ہو رہی ہیں وہ تمام وہ کر رہے ہیں جن کو شین یا عین ہا کہتے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں؟ نہیں، سنی مسلمان کر رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کے مسلمان۔ وہ اپنی محنت میں اتنے کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے رسومات کو ہمارے گھر گھر تک، ہمارے در دفتر پہنچا دیا انہوں نے۔ اور سنیے، وہ تمام چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ چیزیں دین نہیں ہیں۔ آپ کو اگر ہم آگ پہ چلنا دکھائیں، آپ کو کہیں سے لگے گا کہ آگ پہ چلنا دین ہے؟ یہ دین کا عمل ہو رہا۔ کوئی پیٹرول کو منہ میں لے کے ماچس جلا کر، لائٹر جلا کر وہ چھلے نکال رہا ہے آگ کے، اس کو دیکھ کے لگے گا یہ دین ہے؟ آپ کو لگے گا یار یہ سرکس ہو رہا ہے، یہ دین کوئی نہ ہے۔ لیکن انہوں نے یہ تمام چیزیں دین کے نام پر ہمارے گھروں تک پہنچا دی، ہمارے لوگوں تک پہنچا دی۔ ہمارے پاس جو اصل دین تھا، ہمارے پاس قرآن تھا، ان کے پاس قرآن نہیں تھا، وہ قرآن کو مان ہی نہیں سکتے۔ بھئی بہت آسان سی پہچان ہے، وہ قرآن کو کیسے مانیں گے؟ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو قرآن کریم ایک جگہ پر جمع نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن کریم ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا۔ وہ جنگ یمامہ ہوئی، اس میں بڑی تعداد میں حفاظ صحابہ، قرہ صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر وقت کا تقاضا ہے کہ قرآن کو جمع کر دو۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے تم مجھ سے وہ کام کروانا چاہ رہے ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، میں قرآن کو جمع کروں گا۔ حضرت عمر بار بار کہتے رہے، بہت زیادہ دلیل نہیں دی، بار بار کہتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے بارے میں فرما گئے تھے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ نے حضرت عمر کی زبان اور ان کے دل پر حق کو جاری کر دیا۔ وہ جب کوئی بات سوچتے تھے تو وہ حق ہوتی تھی، اور جب وہ زبان کھولتے تھے رائے دینے کے لیے تو وہ گویا کہ اللہ کی بات ہوتی تھی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب کب بات کہی ہے اور اللہ نے اسی بات کو قرآن بنا کر اتارا ہے۔ حضرت عمر کوئی رائے دیتے، اللہ تعالیٰ قرآن اتار دیتا حضرت عمر کی رائے کے مطابق۔ تو حضرت ابو بکر سے حضرت عمر کہہ رہے ہیں ابو بکر قرآن کو جمع کروا دیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار کہتے رہے شرع صد ہو گیا، قرآن کو جمع کروا دیجئے۔ یہ قرآن جمع ہو گیا کتابی شکل میں۔
لوگ قرآن کو حفظ کرتے تھے. عام طور پر اب موجودہ دور میں تو بچپن میں حفظ کیا جاتا ہے. بھائی حفظ کر کے لاؤبالی پن کی عمر ہے، چھوٹی عمر ہے، کہیں یہ قرآن بھول نہ جائے، اس کے باقی رہنے کا انتظام کس نے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کیا؟ تراویح شروع کروا دی. چاند دیکھ کر تراویح، چاند دیکھ کر تراویح. رمضان کے چاند سے تراویح شروع، عید کے چاند سے تراویح ختم. اس میں پورا قرآن پڑھایا جائے گا اور اس کے ذریعے حفاظ کے قرآن کے یاد رہنے کا انتظام ہو گیا. حفظ تو کر لیا. اب ہر سال جب محراب سنانی ہوگی تو حفاظ تیاری کرتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن کو ایک جس طریقے پہ ہمارے ہاں قرآن لکھا ہے، یہ قرآن کا رسم الخط کہلاتا ہے، لکھائی. اس کو یعنی اگر میم کہیں پر اس طرح سے بنا ہے تو ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم یہ والا میم بنا دیں. جیسے لکھا ہے قرآن ویسے ہی لکھا جائے گا. اس کو کہتے ہیں قرآن کا رسم الخط. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرایا. تو حضرت ابو بکر نے جمع کرایا. کس کے مشورے سے کرا؟ حضرت عمر کے مشورے سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح میں قرآن کا انتظام کروا دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسم الخط متعین کروا دیا. یہ تمام کام ہوئے شروع کے 3 خلیفہ کے دور میں. اب ہم ان سے کہتے ہیں، جو لوگ تمام حرکتیں کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ایسا ہے، تم کہو ابو بکر تمہارے ہیں، تم کہو کہ ابو بکر ہمارے ہیں، تم کہو کہ عمر ہمارے ہیں، تم کہو کہ عثمان ہمارے ہیں، ہم مان لیں گے قرآن تمہارا ہے. ہم مان لیں گے کہ بھائی قرآن تمہارا ہے. دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے ہمارے ہی ہیں، لیکن کچھ لوگ چرانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے گھر کا مال چرانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسے ہی کچھ لوگ حضرت علی پہ اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی ہمارے ہیں اور ہم حضرت علی کو ماننے والے ہیں. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو جمع کرواتے، اگر حضرت علی قرآن کو جمع کرواتے تو ہوتا اختلاف. کیا ہوتا؟ بول دیجئے میرے ساتھ جب ہم کہیں کیا ہوتا؟ اختلاف. ہم کہتے قرآن ہمارا ہے، کیوں حضرت علی ہمارے ہیں؟ وہ کہتے کہ قرآن ہمارا ہے، کیوں حضرت علی ہمارے ہیں؟ بھئی اختلاف ہوتا. اب ضرورت پڑتی جب اختلاف ہو جائے گا، 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، اب صلح کرائی جائے گی، دلیل دیکھی جائے گی جس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے. اب ضرورت پڑتی دلیل کی کہ بھائی تم اپنی دلیل دو کہ حضرت علی تمہارے ہیں، ہم اپنی دلیل دیتے ہیں کہ حضرت علی ہمارے ہیں، اور یہ ایک بحث چلتی کہ حضرت علی ہمارے قرآن ہمارا، وہ کہتے ہیں حضرت علی ہمارے قرآن ہمارا. مسئلہ یہ ہے کہ رائے دی حضرت عمر نے، جمع کیا حضرت ابو بکر نے، رسم الخط متعین کیا حضرت عثمان نے، لغت قریش پر جمع کرا دیا. ہم کہتے ہیں تم کہہ دو ابو بکر ہمارے ہیں، تم کہہ دو عمر ہمارے ہیں، تم کہہ دو عثمان ہمارے ہیں. ہم کہتے ہیں تم کہہ دو، ہم مان لیں گے قرآن تمہارا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ اگر ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا کہہ دے پھر تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. ان کو اختلاف تو انہی شخصیت سے ہے نا. وہ مر جائیں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ ابو بکر ہمارے ہیں، عمر ہمارے ہیں، عثمان ہمارا ہے. ہم کہتے ہیں جب یہ تمہارے نہیں تو قرآن پہ محنت انہوں نے کی، قرآن تمہارا کیسے ہو سکتا؟ اور یہ بات وہ کہتے ہیں، آج کل کے نہیں کہتے ہیں، لیکن ان کی جیسے ہماری بخاری مسلم کتاب ہے، ایسی ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں بڑی بڑی، اس میں 2000 روایات، ان کے بقول حدیث 2000 روایات ہیں جس میں انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں، یہ قرآن اصلی قرآن نہیں. ارے سمجھ رہے نا میں کن کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں. 2000 روایتیں، ایک دو نہیں، 2000 روایتیں، اس سے زیادہ ہیں. یہ قرآن اصلی قرآن نہیں.
کیوں؟ ظاہر ہے وہ کہی نہیں سکتے تھے، نعوذ باللہ۔ جب ان کے مذہب میں حضرت ابو بکر کافر ہیں، حضرت عمر کافر ہیں، نعوذ باللہ، ظاہر ہے جو کافر گواہی دے کسی بات کی، اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ قرآن پر ایمان ہی نہیں لا سکتے تھے، ان کے پاس قرآن نہیں ہے، ان کے پاس حدیثیں نہیں ہیں۔ ان کی جو آپ نے نہیں سنا ہوگا لیکن میں نے پڑھا ہے ان کی حدیث کی کتابیں، اس میں کوئی مطلب پوری کتاب کئی جلدوں میں ختم ہے، 50 ایسی روایت نہیں ہے جس میں یہ جملے ہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پوری کئی جلدوں میں کتابیں، 50 جو سب سے بڑی کتابیں، 50 ایسی روایتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے فلانے نے کہا، فلانے نے کہا، فلاں امام نے کہا، امام جعفر نے کہا، امام باقر نے کہا۔ رسول اللہ کے اقوال ان کے پاس نہیں ہیں، ان کے پاس قرآن نہیں، ان کے پاس حدیث نہیں، ان کے پاس دین کی صحیح تصویر نہیں، دین کے نام پر غلط چیزیں، لیکن پروپگنڈا اتنا مضبوط ہے کہ انہوں نے ہمارے گھروں تک، سنی گھروں تک، سنی لوگوں کو، اہل سنت کو وہ تمام چیزیں کروا دی جو ان کے مذہب کا حصہ تھے، ڈرامے کروا دیے، ماتم کی شکل میں ڈرامے کروا دیے۔ مجھے معلوم ہے کیونکہ اس گاؤں میں وہ ایسے کوئی مسائل نہیں ہے کہ یہاں پر کھل کر بولنے میں بہت زیادہ اختلافات ہوں، کہیں اور ہوتے تو ہم کھل کر نہ بولتے۔ مجھے اصل میں ایک موضوع سمجھانا ہے، ایک مضمون سمجھانا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، دین نہیں ہے، انہوں نے ہمارے گھروں تک پہنچا دیا۔ ہمارے پاس قرآن تھا، ہمارے پاس حدیث تھی، ہمارے پاس حضرت ابو بکر ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب کا میں نے بدلہ چکا دیا، دین پر اور مجھ پر اتنا احسان ابو بکر نے کیا ہے کہ میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ ہی ان کا بدلہ دے گا۔ جن کے بارے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، جن کی عبادت کی تعریف، جن کے صدقے کی تعریف قرآن کریم میں اللہ کر رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وہ اللہ کی، یہ حضرت ابو بکر کی شان میں آئے، وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور بہت ڈرتے ڈرتے دیتے ہیں، جن کے مال خرچ کرنے کی تعریف اللہ کہہ رہا ہے، جن کے حضور کی دوستی، حضور کا ساتھ ایسا اللہ کو پسند آیا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو کی جوڑی ہے، جیسے دو کی جوڑی بن جاتی ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے وہ دو کی، میں مفہوم میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہ دو کی دو جوڑی ہے، ان میں سے دوسرے یعنی ابو بکر نے کہا، قرآن میں ہے کہ وہ حضور کو کہہ رہے تھے کہ کیا ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت اللہ ہمارے ساتھ۔ حضرت عمر ہیں ہمارے پاس، جن کے بارے میں نبی کہہ رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، جن کے بارے میں نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ جس راستے سے گزر جاتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عثمان ہے، کیسی عظیم شخصیت، حکایات صحابہ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے نا فضائل اعمال میں، اس میں ہم واقعات سنتے ہیں ان کے۔ حضور کی بیویاں ہیں ہمارے پاس، حضرت عائشہ کی زندگی ہے، اور ایک ایک چیز محفوظ ہے، ایک ایک چیز محفوظ ہے، حضور کی زندگی انہوں نے محفوظ کی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ سب ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو، اہل سنت کہلانے والے لوگوں کو درست بات نہیں سمجھا پاتے، وہ سمجھا جا رہے ہیں۔ کمی کس کی ہے؟ کمی کس کی ہوئی بھائی؟ قرآن کی کمی ہے، رسول اللہ کی کمی ہے، نعوذ باللہ، دین اسلام کی کمی ہے، صحابہ کی کمی ہے، کمی ہے ہماری کمی۔ دین سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے نہیں ہے وہ تعلق ہمارا،
کم سے کم درجے کا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے جہنم سے بچاؤ اپنے لوگوں کو، کم سے کم زیادہ سے زیادہ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بار بار یہ آیتیں سنتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تم صرف اپنے گھر والوں، اپنے خاندان والوں، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں نکالے گئے، للناس، تم کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے برپا کیا گیا، ساری دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہ ہے تمہارا کام۔ وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ کم سے کم کی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے گھر والوں کی، اپنی ذات کی ذمہ داری، اپنے کو جہنم سے بچائیں، اپنے لوگوں کو جہنم سے بچائیں۔ زیادہ سے زیادہ پوری انسانیت کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی ہی احسن، تم لوگوں کو بلاؤ اپنے رب کی طرف۔ کیسے بلاؤ؟ حکمت کے ساتھ، موعظت حسنہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ بلاؤ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے اچھی کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اچھے عمل کرے۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں تو فرما بردار میں سے ہوں۔ یہ ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی۔ ہمارے اندر کتنی اندر سے تڑپ ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں میں دین کی حقیقت کو، روح کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ کتنی تڑپ ہوتی ہے، کتنے بار ہمارے مہینے میں، سال میں ہمارے اندر یہ خیال آتا ہے یار ہم بے فائدہ آئے تھے، ہم بے فائدہ آئے تھے، یوں ہی بیکار پیدا کر دیا تھا تمہیں۔ انما خلقناکم عبثا، تمہیں بیکار بیان آ گیا کیا تھا؟ کیا ہم باقی مخلوق کی طرح آئے ہیں کہ بس کھا لو پی لو زندگی گزار لو اور چلتے بنو؟ اس کام کے لیے ہم آئے تھے، ایک خاص مقصد کے تحت آئے تھے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کی رہبری کے لیے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے۔ کتنے جذبات ہوتے ہیں، یقین جانیے کہ اگر ہم یہ پوچھ لیں کہ جب ہم یہاں پر آ رہے تھے، پروگرام میں آ رہے تھے، تو کسی نے یہ نیت کری تھی کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے اپنی آخرت کو درست کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے؟ حال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر ایسی نیت کی تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ہم سب قابل مبارکباد ہیں۔ لیکن بھائیوں، ہم خود اپنی حقیقت کو جانتے ہیں، اپنے گریبان میں ہم خود جھانکیں، کوئی کسی کے گریبان میں نہ دیکھیں، اپنی ذات میں غور کریں، کسی کی یہ نیت تھی یا صرف اس لیے آئے تھے کہ بیان ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، سن لیں گے اور سن کے چلے آئیں گے کیسا جلسہ ہوا، کیسا بیان ہوا۔ کیا اس نیت کے ساتھ ہم یہاں پر جلسے میں آئے تھے کہ جس اہتمام کے ساتھ ہم جلسے میں آ رہے ہیں، اسی اہتمام کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے ہم اٹھیں گے؟ اسی اہتمام کے ساتھ ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے؟ کل پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کا ہم اہتمام کریں گے؟ کل کے دن کی کیا ہماری یہ نیت ہے؟ اگر یہ نیت نہیں ہے تو آپ خود بتائیے کیا فائدہ ہے؟ نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے کام نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ صحابی سے پوچھا تھا نا
کیوں آئے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے تھے مدینے سے آئے ہیں, حضرت عمر نے بھیجا ہے. کیا کہا؟ اللہ تعالی, ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آئے. یہ ہمارا کام ہے. خود اپنے آپ کو تمام طرح کی گمراہیوں سے بچانے کی فکر کریں, بدعملیوں سے بچانے کی فکر کریں, اور لوگوں کو بچانے کی فکر کریں. یہ ہے ہمارا کام. لیکن ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں. تو ہم ان جلسوں کے ذریعے اپنی نیت کو تازہ کریں. آپ جانتے ہیں امت مسلمہ کے ساتھ بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ بدنیتی کا نہیں ہے. بدنیتی کا یعنی ہماری نیت بری نہیں ہوتی. یہ ہے الحمدللہ. بری نیت کے ساتھ ہم لوگ, ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہو جائے, کوئی کام بری نیت کے ساتھ نہیں کرتے, لیکن ہمارے اکثر کام بے نیتی کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم بغیر نیت کے تمام کام کرتے ہیں. ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں, بھائی ہمیں دینی محفل میں جانا ہے, دینی مجلس میں جانا ہے, بیان سننے جانا ہے, کوئی نیت نہیں ہے. اس لیے آئے ہیں کہ بیان ہوگا, پوسٹر لگا تھا, اعلان ہوا تھا, دعوت دی گئی تھی, بلایا گیا تھا, چلنا ہے. بے نیتی کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ. اگر ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں, کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. جیسی ہم نیت کریں گے ویسے اللہ تعالی ہمارے لیے فیصلے مرتب کریں گے. ہماری نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالی آسانیاں پیدا کریں گے. ہم اپنی نیت یہ کریں گے کہ اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے, تو پھر اللہ تعالی ہمارے لیے ویسے ہی آسانیاں پیدا کر دیں گے اور دین زندگی میں اترتا جائے گا. ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اس میں ایک مضمون سمجھنے کی کوشش کریے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار زمانہ بہت برا چل رہا ہے, شیطان لگا ہوا ہے, ماحول اتنا خراب ہے, کیسے اللہ کی عبادت ہوگی, کیسے اللہ کو راضی کیا جائے گا, کیسے دین پر عمل کیا جائے گا, ہر طرف برائی کا ماحول ہے, بدعملی کا ماحول ہے, ہم کیسے اللہ کو راضی کریں گے. یہ ہوتا ہے نا مسئلہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے ذریعے اس سے بچنے کی تدبیر ہمیں بتا دی. کہا ہم یوں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کا مطلب ہے اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں. مطلب یہ ہوا اللہ آپ کی بندگی کرتے ہیں, ہم کہاں چھوٹے کمزور, اس کے ساتھ ساتھ نفس لگا, شیطان لگا, دنیا کا ماحول ہے, ہم سے کہاں آپ کی عبادت ہو جا پائے گی. اللہ آپ سے مدد چاہتے ہیں, آپ ہمیں اپنی بندگی پر کھڑا کر دیجئے, آپ ہمیں اپنی عبادت کے لیے کھڑا کر دیجئے. یقین جانیے ہمارے لیے اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہے, لیکن اللہ کے لیے اپنی بندگی کروا لینا کوئی مشکل نہیں ہے. بھائی اللہ اگر چاہ لے کہ اس بندے کو بندگی پہ کھڑا ہونا ہے, اس سے کام لینا ہے, جب اللہ چاہ لے کوئی مشکل ہے. ہم سنتے ہیں صحابہ کرام کے واقعات, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, واقعہ کتنی بار سنا ہوگا, مجھے واقعہ سنانے کی کوئی اس وقت ضرورت نہیں ہے, بس میں ذہن ادھر لے جانا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں, اے اللہ عمر میں سے یا وہ عمر میں سے کوئی ایک دے دیجئے, کوئی ایک دے دیجئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو چن لیا. اب چن لیا, راستہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ جب چنتے ہیں تو کہاں سے لے آتے ہیں, کس نیت سے گھر سے نکلے تھے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سب نے واقعہ سنا ہوگا نا، میری طرف متوجہ رہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا آگئے انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوگا مولانا کا، بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں ایک دو بات کہہ کے، ہو سکتا ہے یہی آخری بات کہہ کے میں بات کو ختم کر دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کے سب سے مضبوط سپاہی بنیں گے، وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈال دیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اور آپ کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا، اللہ کے لیے کروانا کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے لیے شیطان، نفس، ماحول بہت طاقتور ہے، اللہ کے لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس ماحول میں بھی ہمیں دین پر پوری طرح سے جمع دیں گے اور دین کی پوری حقیقت ہمارے دلوں میں اتار دیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیں اگر مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ہم اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے مانگ لیں، نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جب ہم مجلسوں میں جاتے ہیں اس کے ذریعے ہمارے سینے کو کھول دیجئے، ہدایت کو آسان کر دیجئے، ہمیں ہدایت پر چلا دیجئے. یقین جانیے اللہ تعالیٰ سارے کام آسان کر دے گا اگر ہم نے نیت کر لی اور اللہ سے مانگ لی. تو میں پھر سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے اپنے اسی مضمون پر آتا ہوں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، دین کے نام پر تماشا ہے، کچھ نہیں ہے ایسا جو قابل ذکر ہو، جس کو یہ کہا جا سکے کہ اس سے لوگ متاثر ہوں گے یا اس کو دین سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس سب کچھ ہے، قرآن ہے، نبی ہیں، حدیث ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ائمہ دین ہیں، بزرگان دین ہیں. ہمارے پاس کتنے مدارس ہیں، کتنے حفاظ ہیں، کتنے علماء ہیں. ان سب یعنی پورا ہم ہتھیار سے لیس ہیں، پھر بھی استعمال نہ کر پائیں، اپنے لوگوں تک کے دین کی حقیقت نہ پہنچا پائیں. تو میرے بھائیوں یہ ہماری طرف سے غفلت ہے، ہماری طرف سے کوتاہی ہے. ہمیں ان چیزوں کو دور کرنا پڑے گا. ہم نے انشاءاللہ اگر ان چیزوں کو دور کر لیا تو نتیجہ ہمیں الگ دیکھنے کو ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب. بڑے کام کی باتیں مثال سے سمجھا کے رخصت ہوئے. کام کرو ایسے کی پہچان بن جائے، کام کرو ایسے کی پہچان بن جائے، ہر قدم ایسا چلو کہ نشان بن جائے. یہاں زندگی تو سبھی کاٹ لیتے ہیں، یہاں زندگی تو سبھی کاٹ لیتے ہیں، زندگی جیو ایسی کی مثال بن جائے. حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب بڑی مثال سے گفتگو کر رہے تھے.